اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد۔ قائم ٹی وی کے سلسلہ علم و آگہی کو جاری رکھتے ہوئے ہماری گفتگو کا چوتھا دورانیہ کیا قرآن کافی ہے، اور بڑے ذوق و شوق سے ہمارے جو ہے وہ سامعین اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً مولا متقیان کے ماننے والوں کے لیے یہ ذوق ہونا بھی چاہیے، اور اسی لیے قائم ٹی وی جو ہے وہ منفرد موضوعات کے ساتھ مختلف موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کا چوتھا دورانیہ 3 سلسلہ گفتگو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کو مکمل دوبارہ ترتیب وار نمبرنگ کے ساتھ سماعت فرمائیے تاکہ ہماری گفتگو مکمل آپ تک پہنچ جائے۔ ہماری گفتگو تیسرے سلسلے پہ اس مقام پہ رکی تھی کہ قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ جن ذوات مقدسہ کو پیغمبر نے قرآن کا عدل قرار دیا ہے، یعنی قرآن کا برابر قرار دیا ہے، زیادہ کم نہیں، قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے، وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام۔ بلکہ بعض روایات میں ثقل اکبر قرآن مجید کو کہا گیا ہے، ثقل اصغر اہل بیت کو کہا گیا ہے۔ یہ اکبر اصغر چھوٹے بڑے کا معنی نہ کیجیے گا آپ، اکبر اصغر درجے کا معنی کر لیں۔ پہلے درجے میں قرآن ہے، دوسرے درجے میں اہل بیت ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا حقیقی طور پر استنباط کے اعتبار سے، جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ حضرات اہل بیت کو نہ رکھیں۔ اگر قرآن مجید کافی ہوتا، جیسے کہ یہ جملہ جو ہے بار بار آپ پڑھتے ہیں، بخاری میں تقریباً واقع قرطاس میں یہ جملہ 6 جگہ سے زیادہ جملہ موجود ہے۔ مفتی اسحاق فیصل آباد والے اس کو بیان فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جملہ کہا تو گیا ہے لیکن اس جملے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اس جملے کو جو ہے وہ لینا بہت مشکل ہے۔ اور یہ گفتگو کا سلسلہ ہم اس سے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اگر انہیں بیان کرتے ہیں فوراً وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ یہ جو سوچ لوگوں میں ڈیولپ ہو گئی، اس سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہے کہ اگر آپ ہر چیز قرآن مجید سے دیکھنے پر آئیں گے تو کچھ بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ یہ مائک آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، یہ کیمرہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، یہ آپ کا موبائل فون آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، یہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گی شریعت۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے بیان کی، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ پیغمبر نے جن کو چھوڑا وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور آج اس گفتگو کو ہم مزید بیان کر رہے ہیں، ہمارا یہ چوتھا سلسلہ گفتگو جو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں چند ایک روایتیں پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ پیغمبر اکرم نے قرآن مجید کو صرف اہل بیت کے ساتھ چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے۔ اور سلسلے میں ابھی تک ہم نے تشیع کی روایات کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے، کیونکہ میں نے کم سے کم اپنے اوپر لازمی کیا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی بیان کریں تو اس میں ہم ریفرنسز جو کوٹ کریں گے وہ آدھے سے زیادہ کسی ادر اسکول آف تھاٹ کے ہوں گے، یعنی شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ہم ریفرنسز کوٹ ہی نہیں کرتے، یہ ہمارا ایک شروع سے اصول ہے۔ چنانچہ آج میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید اگر کافی ہوتا تو قرآن مجید کے ساتھ پیغمبر کو چیزیں تبرکاً نہ چھوڑتے جو امت کے لیے کام آنے والی ہیں۔ یہ کتاب ہے تقیید العلم، علم کا قید کرنا۔ اس کے لکھنے والے خطیب بغدادی اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں، اور صاحب مطالعہ جو شخصیات ہیں وہ جانتے ہیں کہ خطیب بغدادی کا کیا مقام ہے۔ ان کی تاریخ بغدادی بھی بڑی مشہور ہے۔ چنانچہ اس میں آپ دیکھیے روایت آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس جملے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا کیا چیزیں چھوڑی ہیں۔ صفحہ نمبر 89 اور 90 نوٹ کر لیجئے گا۔ تقیید العلم عربی نسخہ میرے ہاتھ میں، دارالکتب مکتبۃ الاثریہ بیروت۔ روایت کیا ہے؟ اپنی سند سے روایت لے کر آ رہے ہیں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ ابراہیم سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، تابعین، وہ کہتے ہیں خطبنا علی علیہ السلام، ایک دن حضرت علی نے خطبہ دیا ہمارے سامنے۔ غور فرمائیے گا، اگر قرآن کافی ہوتا تو مولا علی یہ نہ کہتے اور صحابہ کرام اسے نقل نہ کرتے۔ آپ کا یہ شور مچانا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن سے دکھائیے، ہمیں ماتم قرآن سے دکھائیے، ہمیں جشن منانا قرآن سے دکھائیے، ہمیں جناب یہ قرآن سے دکھائیے، یہ جملہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ صفحہ نمبر 90 پہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام جو یہاں لکھا ہے ہم اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو لفظ میں بھی ترجمہ بدلنے کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت علی نے خطبہ دیا، فرمایا من زعم، حضرت علی کیا فرما رہے ہیں غور فرمائیے گا، من زعم ان عندنا شیئا نقرأه لیس فی کتاب اللہ تعالی وہذہ صحیفہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے جس سے ہم کچھ پڑھتے ہیں، اب غور فرمائیے گا، جو شخص سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس سے ہم اہل بیت پڑھتے ہیں، لیس فی کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر الگ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہذہ صحیفۃ، وہ یہ صحیفہ ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک رول کیا ہوا پورا ایک اونٹ کی کھال پر وہ لکھی ہوئی تحریر ہوتی تھی جو مولا علی کے پاس ہوتی تھی۔ قال، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صحیفۃ معلقۃ فی سیفہ، یہ ایک صحیفہ ہے جو مولا کی تلوار کے دستے میں لٹک رہا تھا۔ فیہا اسنان الابل، اس میں اونٹ کے دانت، وشیء من الجراحات،
کسی کو زخم اگر پہنچایا جائے جو کی جو ہے وہ دیت کتنی ہوگی اور کیا ہوگی یہ موجود ہے. فقط کذبا، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اس صحیفے کے علاوہ کچھ ہے جس سے ہم بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک رسول کی روایت کو طویل بیان کیا. اسی طریقے سے ایک راوی ہیں طارق، وہ کہتے ہیں قال رأیت علیٰ علی المنبر وہو یقول، کہ میں نے علی کو دیکھا کہ وہ ممبر پر آپ موجود تھے، فرما تھے ما عندنا کتاب نقرأ علیکم الا کتاب اللہ عز وجل وہذہ الصحیفہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ کچھ موجود ہے مجھ سے پڑھتے ہیں، تو یاد رکھ لیں ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ اور اس صحیفے کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو صحیفہ ہے یہ صحیفہ کیا تھا؟ اس کے لیے ایک روایت اور کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے، باتیں ہمیں بہت زیادہ اور اہم کرنی ہے، لہٰذا اس بات کو آپ اپنے بارے میں ذہن میں جو ہے ضرور محفوظ رکھیے گا. بخاری کے اندر پہلی جلد آپ کھولیے کتاب العلم، اگر نہ ملے تو آپ دوبارہ کلپ کھول کے سن لیجیے گا ریفرنس. بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ پیغمبر کے صحابی راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، ان کے تلوار کے دستے میں ایک اونٹ کی ٹانگ کے برابر لمبائی والا ایک صحیفہ لٹک رہا تھا. میں نے پوچھا حضرت علی سے ما ہذہ الصحیفہ، یہ صحیفہ کیسا ہے؟ فرمایا ہذہ املاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ حضور کا املا ہے جو انہوں نے مجھے لکھوایا ہے. پوچھا وما ہذہ، اس میں کیا ہے؟ وما فیہا، اس میں ہے کیا؟ فرمایا اس میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بیان فرمایا اور ہم اہل بیت اس سے بیان فرماتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے، جب ہم مصحف فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ کے ذریعے دوسرے قرآن کا قائل ہے. اب آپ بخاری کی روایت کتاب العلم اور آپ تقیید العلم کی روایت جو خطیب بغدادی نے لکھی اس کے بارے میں آپ کا جواب کیا ہے؟ کیا اس صحیفے سے مراد کوئی دوسرا قرآن ہے؟ حضرت علی کوئی دوسرا قرآن نعوذ باللہ فرض کر کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، قرآن مجید وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جو قرآن مجید مولا علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا جس تنزیل کے مطابق، وہ اس تنزیل کے مطابق آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تنزیل الگ ہے، قرآن مجید وہی ہے. اب یہ دیکھیے جملہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، امام سیوطی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 167 آپ کے سامنے ہے. یہ سن لیجیے ہیڈنگ میں صفحہ نمبر 167 پہ دیکھ لیجیے گا، اور یہ ادارہ اسلامی ریاست سے چھپی ہوئی کتاب ہے. فرماتے ہیں سلف کے مصاحب میں ترتیب سوروں کا اختلاف تھا، یعنی پرانے جو نسخے تھے ان میں سورے آگے پیچھے تھے، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان میں سے بعض صحیفے ایسے تھے جنہوں نے اپنے مصحف کو نزول کے مطابق ترتیب دیا تھا، جیسا قرآن اترا تھا جس ترتیب سے اسی ترتیب کے مطابق لکھا تھا. فرماتے ہیں اور یہ حضرت علی کا مصحف تھا. حضرت علی کا جو مصحف تھا یہ وہ تھا جس کے اول میں سورہ اقرا تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. چنانچہ سورہ مبارکہ اقرا اس قرآن مجید میں پہلی تھی جو ترتیب کے مطابق تھا. یہ علامہ سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے. اسی طریقے سے آپ اس چیز کو بیان فرمائیں کہ یہ جو جامعہ کا صحیفہ تھا، اس جامعہ کے صحیفے کے اندر بہت سارے قیامت تک کے مسائل تھے جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں. دیکھیے اگر کسی کو حاکم سزا سنائے 25.5 کوڑا کی، مجھے بتائیے 25 کوڑے تو وہ گن کے مار دے گا، یہ آدھا کوڑا کیسے مارے گا؟ اس مسئلے کو حل کیا گیا صحیفہ جامعہ کے اندر. چنانچہ قرآن مجید کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور ان روایات کے ساتھ مزید پیغمبر کا املا کرایا ہوا صحیفہ جامعہ کے نام سے، جس کا میں نے حوالہ پیش کیا. تقیید العلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، اسی طریقے سے بخاری کی کتاب العلم کے اندر بھی روایت موجود ہے. البتہ اس مطلب پر ہم اہل تشیع کے پاس بھی بہت سی روایات ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے پاس قرآن مجید کے علاوہ صحیفہ جامعہ، صحیفہ جفر، اسی طریقے سے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، جس کے اندر پیغمبر اکرم کی بیان کردہ روایات اور وہ علوم جو قیامت تک لوگوں کو جن کی احتیاج ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے محتاج ہوں گے، اہل بیت کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لوگ اہل بیت سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے، اہل بیت کسی سے مسئلہ پوچھنے نہیں جائیں گے. یہ وہ صحیفہ تھا کہ جس کو پیغمبر اکرم نے تبرک کے چھوڑ پہ مولا علی کے پاس چھوڑا، تبرک کے طور پہ ان کو وہاں رکھا. چنانچہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی اگر قرآن مجید کافی ہوتا تو صحیفہ جامعہ کا تذکرہ نہ ہوتا. اگر قرآن مجید کافی ہوتا تو کبھی بھی مولا علی کے بیان کیے گئے ترجمے، مولا علی کے ترتیب دیے گئے قرآن مجید کا تذکرہ الاتقان کے صفحہ نمبر 167 پہ موجود نہ ہوتا. چنانچہ اس گفتگو میں ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وجوداً اہل بیت ہے اور کتاباً صحیفہ جامعہ وغیرہ جس کا تذکرہ کتب اہل سنت میں موجود ہے. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو سننے والوں کے لیے شافی و وافی ہوگی. اس کے ذریعے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے باطل اعتقادات اور باطل نظریات چھٹ جائیں گے اور گفتگو روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت ضروری ہے. پھر کوئی
کم عقل یہ ہوگا جو یہ سوچتا ہو کہ کیا قرآن کافی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پہ پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت اہل بیت نصیب فرمائے۔ قائم ٹی وی کا سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید نشست میں اس گفتگو کو مزید آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔